انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا علم اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتی ہیں. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہر مخلوق اپنا علم اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتی ہے. پیدائشی طور پر انہیں اپنی ضروریات کا پورا کرنا اور موقع موقع پر جو ان کی ضروریات ان کو پیش آتی ہیں ان کا علم ان کے اندر سے نکلتا ابلتا ہے. مرغی کا انڈا بچے اس میں بچہ جب نکلتا ہے 21 روز کے بعد تو وہ انڈے سے باہر آتے ہی دانا چگنے لگ جاتا ہے. ہمارا بچہ 21 مہینے کا بھی ہو جائے تو اس کو کھلانا پڑتا ہے. اور یہ آج نکلا 5 منٹ ہوئے اس کو باہر آئے ہوئے. میں اس نے ماں سے پوچھا مجھے کھانے کا طریقہ بتاؤ. میں یہ پوچھا کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, مضر کیا ہے مفید کیا ہے میری غذا کیا ہے. نکلا تھوڑی سی طاقت آئی خود بخود اس نے دانا چگنا شروع کر دیا. بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھ کر ماں کے تھنوں کی طرف چلا جاتا. کوئی اس کو لے جاتا نہیں خود چلا جاتا. انسان کے بچے کو مائیں چھاتی سے لگا لگا کے بڑی مشکل سے اس کو دودھ پلانے کا عادی بناتی ہیں. وہ پیتا ہی نہیں, بڑی مشکل سے اس کو اس سے لایا جاتا ہے. لیکن بھینس جو مسل مشہور ہے, بھینس کے آگے دین بچانا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے مشہور ہے. اس کا بچہ فوراً تھنوں کی طرف جاتا ہے. پھر میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ہر مخلوق اپنا علم لے کے پیدا ہوتی ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں مجھے کرنا کیا ہے. اس کو باہر سے علم کی ضرورت, باہر سے اس کو علم چاہیے, اندر میں اس کو علم نہیں ہے. علم اس کو خارج سے ملتا ہے. اس علم کا نام وحی ہے, اس علم کا نام قرآن ہے. وہ طریقہ ہے زندگی جس پر چل کر یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے, اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے. کیوں چھوڑ دوں؟ اب نکلا ہے, بلی کی نظر پڑتے ہی بھاگ کے واپس آ گیا. نہ اس کو کسی نے بتایا کہ بلی کو بھی دشمن, نہ ابا نے نہ اما نے. پہلی نظر پہ بھاگ کے واپس. یہ علم کہاں سے سیکھا اس؟ مکڑی جالا بناتی ہے, وہ سویٹر بنتی ہے, وہ پوری ٹیکسٹائل مل ہے, وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے. ٹیکسٹائل والوں کو دھاگا خریدنا پڑتا ہے. ہم سے کپاس خریدتے ہیں, ہم کپاس کے کاشتکار ہیں, ہم کپاس کاشت کرتے ہیں. آگے ہم سے جنی والے لیتے ہیں, پھر ان سے ملوں والے لیتے ہیں, پھر وہ دھاگا بنتا ہے. اور وہ بنانے کے لیے بڑے ماہر انجینئر ہیں, بڑے لوگ ہیں پڑھے ہوئے. مکڑی اپنے اندر سے ہی وہ کپاس نکالتی ہے, اندر سے ہی مادہ نکالتی ہے, اندر سے وہ جالا بنتی ہے. اندھیرے میں بنتی ہے. اگر تو لائٹیں مشینیں انسان کھڑے ہوئے پھر بھی ہر مشین سے دھاگے ٹوٹ رہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے مال. لیکن بالکل رات تاریخ ہوتی ہے, ہمارے ٹوائلٹ میں کہیں گھر کے کونے میں مکڑی جالا بنتی ہے, لائٹیں بند ہیں, رات کا خوب اندھیرا ہے, لیکن اس اندھیرے میں وہ اپنا سارا تانا بانا بنتی ہے, سارا جال بنتی ہے سویٹر کی طرح. اور اس میں وہ اتنی مضبوطی سے کام کرتی ہے کہ مکڑی کے جال میں جو ایک تار چلتا ہے, اس تار کی موٹائی کے برابر اگر لوہے کی سلاخ بنائی جائے باریک سی, اسی کے برابر اس لوہے کی سلاخ سے یہ مکڑی کا بنایا ہوا جو دھاگا ہے وہ 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. 10 گنا نہیں, 100 گنا نہیں, 1000 گنا زیادہ وہ اس سے مضبوط ہوتا ہے. تو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ رب ہے
جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. انسان کو نہیں سکھاتا اس طرح، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا، باقی ساری مخلوق خود کفیل ہے. ہم جس کے پاس پیسہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ خود کفیل ہو گیا. تو کیا اس نے اپنا گھر خود بنایا ہے؟ یہ کرتا میں نے خود سیا ہے، کپڑا میں نے بنایا ہے، میں نے کپڑا کہیں سے خریدا، سلوایا کہیں سے، خریدا کہیں سے، کپڑے والوں نے آگے کہیں سے خریدا. تو انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے. ویسے آگے ہاں بھائی گھر بنانا ہے، مستری بلاؤ، کپڑے سلوانے درزی بلاؤ، کھانا پکانا ہے باورچی بلاؤ. خود تو سارے کام نہیں کرتا، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ ہوتا ہے خود کفیل. تو ان دنیا میں سب سے زیادہ محتاج تو انسان ہے، یہ تو کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. خود کفیل کوے ہیں، چوہے ہیں، بلے ہیں، کتے ہیں، عقاب ہے، جت ہے، مچھر ہے، مچھلی ہے، پروانہ ہے، پتنگا ہے. خود کفیل. جگنوں کو کوئی بلب نہیں جلانا پڑتا، اس کے اپنے اندر ہی جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کو اندھیرے میں روشنی چاہیے وہ جل پڑتا ہے. دن میں بجھ جاتا ہے، رات کو جل پڑتا ہے. ہم تو بتیاں واپڑا سے لیتے ہیں، لائٹیں واپڑا سے لیتے ہیں، دن میں خود بجھاتے ہیں، رات کو خود جلاتے ہیں. اس کی دن میں اللہ بجھاتا ہے اور رات کو جلا دیتا ہے. تو انسان اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے؟ اس کے لیے ایک طریقہ عقل کا ہے، جو سمجھ میں ہے ویسے کر لو. اس طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس طریقے کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں صرف ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کا نام اسلام ہے. اور وہ کامل مکمل اس طرح ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا. اور حدیث میں آ گیا اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. ہم نے ان کی کتاب سے کتابیں ختم کر دی، ان کی دین کے دین ختم کر دیے، ان کی شریعت پر ساری شریعتوں کو پورا کر دیا. تو کامل اکمل طریقہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں دیا، وہ اسلام ہے، جو قرآن کی شکل میں اور سیرت نبوی کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اس میں عقل سے ہٹا کر وحی کے تابع کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں ایک نسل کا بڑھنا اور جوان ہونے پر شادی کا کرنا یہ بھی انسانی ایک ضرورت ہے. روٹی کھانا، پانی پینا، مکان بنانا، سواریاں، یہ انسانی ضرورت ہے. نکاح بھی ایک ضرورت ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا فانکحوا، نکاح کرو، زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت بدبختی کا کام ہے. جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں موسیقی پھیل جائے وہاں زنا بھی خود بخود پھیل جاتا ہے. موسیقی اور زنا میں آپس میں ایسا ہی جوڑ ہے جیسے سورج اور روشنی میں جوڑ ہے. سورج نکلتا ہے، روشنی آ جاتی. جس نسل میں موسیقی پھیل جائے تو اس نسل میں زنا بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش سے قریب نہ جاؤ. وہاں کہا لا تقربوا الزنا، زنا سے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، اور بے حیا کی. جہاں کہا فواحش سے قریب نہ جاؤ. فواحش سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جائے.
بے پردگی زنا تک پہنچاتی ہے، مرد عورت کا آزاد اختلاط، مردوں عورتوں کا مل بیٹھنا یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے، موسیقی زنا کی طرف لے جاتی ہے، حرام رزق بھی انسان کے اندر گندے جذبے پیدا کرتا ہے، بے حیائی کے جذبے پیدا کرتا ہے، اس سے بھی یہ غلط جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو، فواحش وہ مراد۔ تو بے پردگی، نظروں کی آوارگی، موسیقی، ناچ گانے کی محفلیں، آج کا ٹی وی، آج کا کیبل، یہ سب کچھ زنا کے لیے منڈیاں ہیں، جہاں یہ چیزیں چلیں گی وہاں اگلا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، اور اتنا سنگین جرم ہے، اس کی سزا سنگسار کرنا رکھی، سنگسار کر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ دین رحمت، دین رحمت، لیکن کہا پتھر جو شادی شدہ زنا کرے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا۔ غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارو، تو کوڑے کھا کے مر جاتے ہیں، 100 کوڑے کٹے مارنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہٹا کر نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، زنا نہ کرو، نسل خراب ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی، اخلاق برباد ہو جاتی، زندگیاں تلف ہو جاتی، خاندانی نظام ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بکھر کے رہ جاتا ہے۔ جیسے یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا۔ 1792 میں انگلستان میں لندن میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا میری والسٹونکرافٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی، آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتیں کیوں کمرے میں پابند ہوں، کیوں چار دیواری میں پابند ہوں، یہ باہر آئیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ان کو پوری آزادی دو۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی کوئی تصور نہیں تھا عورت کا بے پردہ ہو کر باہر آ جانا، وہاں کی تہذیب کی حیا پر مشتمل تھی، چاہے کفر تھا۔ اسی سے شیطان نے اس کو بھڑکایا۔ ادھر انگریز کا راج ساری دنیا میں تھا، 18ویں صدی عروج تھا، یورپ میں خاص طور پر انگلینڈ کا ساری دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو کچھ شیطان کی طاقت، پیچھے حکومت کی طاقت، پیچھے نفس کی طاقت، مردوں کو بھی اس میں زیادہ شہوتیں پوری ہونی تھی، عورتوں کی بھی اس کو ہوا لگی، تو وہ بڑھتے 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 وہ چنگاری ایسی آگ بنی ہے، تب ان کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اب 2000 میں ایک سروے کیا گیا، اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا جہاں یہ 1792 میں تحریک چلی تھی عورتوں کو آزادی دی جائے۔ تو 2000 میں ایک سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم واپس گھر جانا چاہتی ہو یا کام کرنا چاہتی ہو، اسی طرح آزاد رہنا چاہتی؟ تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہم گھر واپس لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اس آزادی کی قیمت عورت کو یہ دینی پڑی کہ اس کا ماں کا روپ ختم ہو گیا، بیٹی کا روپ ختم ہو گیا، بہن کا روپ ختم ہو گیا، دادی نانی کو اس سے اگلی چیزیں، خالہ پھوپھی کا روپ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بیوی کا روپ بھی ختم ہو گیا، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس۔ اور ادھر مردوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے بھی بیٹے کا روپ ختم، باپ کی شکل ختم، بھائی کی شکل ختم، ماموں چچا کی شکل ختم، دادا تایا کی شکل ختم، خاند کی شکل ختم۔ وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے۔ جب تک ان کا دل لگا رہے گا یہ ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنتے رہیں گے۔ کسی ایک کا بھی جب جی بھر جائے گا تو اس کو ایسے اٹھا کر پھینک دے گا جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کی کربناک زندگی ہے اس وقت۔ ایک جماعت ایڈنبرا میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، چند لڑکیاں آ گئیں۔ تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنی عبادت کی۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں،
اس نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کی عبادت کریں. وہ کہنے کے لیے تو بہت زیادہ ہے. پھر اس نے اس کو بات سمجھائی. کہنے گے اچھا ٹھیک. تو اس نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا, ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, یہ ہاتھ میں آپ کو نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ صرف میری بیوی کو چھو سکتا ہے, یہ اس کی امانت ہے, اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی, چیخ, اور روتی ہوئی زمین پہ گر گئی. وہ اور کہیں گے وہ کتنی خوش قسمت ہے عورت جس کا تو قانون ہے. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. تو اس آزادی کی قیمت یہ ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ہماری جو نسل ہے, کیونکہ یہ کیبل کے آگے بیٹھتے ہیں, ڈش کے آگے بیٹھتے ہیں, اگر اپنی ہم نے نسل کو نہ سنبھالا تو کہیں وہ آوارگیاں یہاں بھی کھل کے باہر نہ آ جائیں. اور کافر کو تو اللہ ڈھیل دیتا ہے, مسلمان کو زیادہ ڈھیل نہیں دیتا دنیا میں. اس کی مثال نہیں سمجھیں, جیسے دلی میں کوئی بچہ شرارت کرے ہم کوئی نوٹس نہیں لیتے, اپنا بچہ شرارت کرے ہم فوراً اس کو تنبیہ بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی نہیں. مسلمان کے لیے اللہ کا قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں عذاب دیں گے نقد دنیا میں, چھوٹا بڑا نہیں, تاکہ تم توبہ کرو. اور کافر کے لیے قانون ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا, ان کو چھوڑ دو, ناچنے دو, کودنے دو, کب تک؟ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, اس دن تک جس دن تک کا ان سے وعدہ ہے, مر کے میرے پاس آئیں گے اگلا پچھلا برابر ہو جائے. تو میرے آپ اکثر نوجوان بیٹھو میرے عزیزو, باطل کی چال سمجھو, وہ ہمیں آوارہ کرنا چاہتا ہے, ہمیں باہر لانا, ہماری بچیوں کو باہر لانا چاہتا ہے, نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑانا چاہتا ہے کہ ان میں بھی وہ کلچر فروغ پا جائے کہ جب یہ جناب عام ہو جائے گا, 70 تو پہلے بھی کوئی نہیں رہی, لیکن جب ایسے کھل کے ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ہمیں پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا, ہمیں نکاح فن سیکھو, نکاح کرو. اور اللہ نے ہمیں خوبصورت معاشرت عطا فرمایا. وہاں کی عورت اتنی مظلوم ہے کہ اس کو 11 برس کی عمر میں اپنا ساتھی تلاش کرنے کی فکر چلتی ہے, اور 40 برس اس سے گزر جاتے ہیں, اس کو ساتھی کو نہیں ملتا. اور یہاں بچی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے, باپ کے زیر تربیت ہوتی ہے, بھائیوں کی حفاظت میں ہوتی ہے, پھر اس کو اتنے مجمع میں باعزت طریقے کے ساتھ, بڑے باوقار طریقے کے ساتھ کسی شریف نوجوان کے ساتھ باندھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ مہر رکھا جاتا ہے. یہ مہر کس لیے ہے؟ یہ کوئی قیمت ہے کسی بیٹی کی, یہ لکھا ہوا تھا 14,000 روپے. یہ اگر 14 ارب روپے بھی کر دیے جائیں تو کسی کی بیٹی کی قیمت بن سکتی. 14 خرب روپے بھی اگر کر لیے جائیں تو بیٹیوں کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. 7 زمین آسمان سونا بن جائیں تو بھی یہ قیمت نہیں بنتے. خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہ جو پھر مہر رکھا جاتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا, نکاح زنا بن جاتا ہے. یہ اصل میں ایک علامت ہے, ایک علامتی چیز ہے کہ آج جو تم اس بچی کو پیسہ دے رہے ہو, جب تک یہ نکاح کا رشتہ باقی ہے تمہیں اس پر خرچ کرنا ہوگا, اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہوگا. ایک علامتی چیز ہے, نہ کہ اس کی قیمت بن رہی ہے. اس کی علامت ہے کہ یہ لڑکی بازار نہیں جائے گی, کام نہیں کرے گی, نوکری نہیں کرے گی, یہ تیرے بچوں کی تربیت کرے گی. اگر اللہ نے اولاد دی تیرے ذمہ ہے اس کو ساری زندگی کما کے لا کے کھلانا. پھر اللہ نے اس پہ اجر ایسا رکھ دیا کہ من امسا قائلن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے میں سکتا ہے اور اس ختم کے ساتھ شام کو گھر لوٹ کے آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. ایک کوئی اللہ کے نیک بندے سے انہوں نے شادی نہیں کی, بڑے پیر تھے, ان کے مرید بھی تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو خواب میں کسی کو ملے, کہنے کے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری بخشش ہو گئی. لیکن ایک شادی شدہ مسلمان اپنے بیوی بچوں کو کما کر کھلانے میں جو پریشانیاں دیکھتا ہے, ان پریشانیوں پہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے
اس جنت کی مجھے ہوا بھی نہیں ملے. اس واقعے کی تائید ہوتی ہے حدیث پاک. یہ واقعہ تو کچا پکا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ واقعہ خواب ہے، لیکن حدیث کا میں آپ کو صحیح سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ان فی الجنت لدرجۃ، جنت میں ایک بہت عالی شان درجہ ہے، لا ینالها الا ثلاث، اس میں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں جا سکتے. صرف 3 قسم سے. جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جو صرف 3 آدمیوں کے لیے. 3 قسم: الامام العادل، عادل حکمران، عادل بادشاہ، عادل قاضی، اس میں جائے. دوسرا ذو رحم وصول، جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، جو چاچا چاچی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، ماموں ممانی، جو خون کے جو رشتے ہیں، رحم کے ماں باپ اور ماں باپ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، جو ان سے اچھا سلوک کرتا رہے، یک طرفہ، وہ کرے نہ کرے یہ کرتا رہے، یک طرفہ، وہ نہیں کر رہا ذکر بھی کر رہا ہے، یہ بھی اسی مقام پر پہنچے گا. ذو عیال صبور، اللہ نے شخص کو اولاد دی اور رزق تھوڑا دیا، اولاد زیادہ رزق تھوڑا. اب وہ حرام نہیں کماتا، جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈی نہیں مارتا، رشوت نہیں لیتا، خیانت نہیں کرتا، بلکہ اسی حلال میں روکی سوکھی خود بھی کھاتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، صبر کرتا ہے. جو اس طرح کر کے زندگی گزار گیا وہ بھی اسی درجے میں جا کے پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکیزہ شریعت عطا فرمائی، ہمیں نکاح کا حکم. خود ہمارے نبی نے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، صحابہ کے نکاح خود کیے، ان کے ولیموں میں شریک ہوئے، اپنے ولیمے میں ان کو بلایا. تو ہمیں ایک زندگی کا نمونہ ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو ان کی امت کے سامنے نبی کی طرف سے نمونہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا ہے. شادی نہیں کی تو اولاد بھی کوئی نہیں تھی، تو اولاد کی شادیاں کیسے کر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شادیاں نہیں کروائی، اولاد بھی ہوئی. آج کی شادیوں میں ایک عجیب بات نظر آتی ہے. ساری جوانی تو آپ نے گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ، جو آپ سے 15 برس بڑی خاتون تھی، اور 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، ہر نکاح سے اولاد تھی، ایک سے بیٹی تھی، ایک سے بیٹا تھا. ہند بن ابی حالہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ صاف الرسول کہلاتے ہیں. اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرنے میں سارا علم ہند بن ابی حالہ سے نکلتا ہے. یہ ابو حالہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامند ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے مشہور ہیں. تو 40 برس کی خاتون ہیں اور یہ 25 سال کے ہیں. ایسے حسین ہیں کہ اللہ نے ایسا حسین بنایا، کوئی نہیں. احسن من کلم ترقت عینی، من جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں. آپ کے بارے میں ایسا ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین، پیشانی بڑی کھلی کشادہ، رجل الشعر، بال گھنگریالے، عظیم الہامہ، سر آپ کا بڑا، ازج الحواجب، ابرو آپ کے بڑے خوبصورت، گول تھامے، اہدب الاشفار، پلکیں بڑی لمبی، فی عینیہ تعج، آنکھیں بڑی موٹی اور کالی سیاہ، فی اشفارہ وقف، اور ان کی پلکیں اوپر سایہ کے ہوئے دراز، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش، ایک جادو، ایک سحر، ایک نغمہ، ایک روب بھی تھا. مختلف چیزیں ملی ہوئی، محبت بھی تھی، کشش بھی تھی، لطافت بھی تھی، جمال بھی تھا، جلال بھی تھا. جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. فی عنقہ سطع، گردن آپ کی لمبی، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی، اکثر من المشرب و اطول من المربوع، نہ لمبے نہ چھوٹے. لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد والا آدمی بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد بڑا ہو جاتا، دوسرا چھوٹا نظر آتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے نبی کسی کے پاس کھڑے ہو کے چھوٹے نظر آ رہے. حضرت عباس چچا ہیں، ان کا قد اتنا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، 10 فٹ سے کم ان کا قد نہیں تھا. جب وہ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی اونچے نظر آتے، عباس چھوٹے نظر آتے. جس کو اللہ نے ایسا حسن دیا ہو وہ 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے؟
لم تعبه خجلا، آپ ایسے موٹے نہیں تھے کہ بھدے ہو جائیں، لم تجری بھی ثقلا، آپ ایسے پتلے نہیں تھے یہ سعید کی طرح کہ بے روب نظر آئے، نہ ایسے پتلے کہ بے روب نظر آئے، نہ ایسے موٹے کہ آپ ویسے ہی پیٹ ادھر جا رہا ہو میاں جی ادھر جا رہا ہو، ایسے ہی لیکن باجے بھائی کل سے ادھر ہے پیٹ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر جاتے، تو ایسے بھی نہیں تھے کہ دو چل رہے ہوں، پیٹ مشرق میں جا رہا ہو وہ مغرب میں جا رہے ہوں، سوا البتن و صدر سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا، عظیم عظیم الہامہ بڑا سر، بعید ما بین المنکبین چھاتی بڑی چوڑی اور سینہ کشادہ، اور زخم القرادیس جوڑ بڑے مضبوط، وسیم قسیم، جو آپ کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، دیکھتے جاؤ بس دیکھتے ہی جاؤ، اس کو کہتے ہیں وسیم، اور آپ قسیم تھے، قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، انگلی ناخن ہاتھ پاؤں پلکیں آنکھیں ناک نتنے ہونٹ اور دانت، جہاں سے دیکھو جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قسیم، اور وسیم جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو۔ میں صرف آپ کو چند الفاظ بتائیں تو ایسے نوجوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہو؟ اس کو تو وہ تو 20 برس کی لڑکی سے شادی کرتے، 18 برس کی لڑکی سے شادی کرتے، ایسا حسن تھا کہ لوگ دیکھ کے دیوانے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ پھر آپ کے 50 برس کی عمر ہوئی تو تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 51 برس کی عمر میں آپ نے حضرت سودا سے شادی کی، اور 52 برس کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے، 53 برس کی عمر میں آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، پھر 53 سے 63 باقی 10 سال میں آپ نے 8 نکاح کیے۔ تو بڑھاپے میں کوئی شادی کے شوق بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے مالی فی النساء بحاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے۔ اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو اب جوانی میں کٹھی 9 شادیاں کرتے، 50 برس گزر گئے، پھر 51 گزر گئے، پھر 52 میں، پھر 53 میں آپ نے تیسرا نکاح کیا، پھر 53 سے لے کر 63 60 برس کی عمر میں آپ نے آخری نکاح کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آخری بیوی ہے، اس کو آپ کی عمر 60 برس تھی، اور 63 سال اور 4 دن کی عمر پا کے آپ دنیا سے چلے گئے، اور انگریزی لحاظ سے 61 برس 2 مہینے اور 23 دن آپ کی عمر بنتی ہے، جنوری فروری مارچ کے لحاظ سے 63 سال اور 4 دن آپ کی عمر بنتی ہے، یہ محرم سفر چاند کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے، اس میں نبوت کے 8,156 دن بنتے۔ تو آپ نے نکاح کیے، مدینے میں آ کے نکاح کیے، سادہ بھی کیا ہے، درمیانہ بھی کیا ہے، کچھ تکلف والا بھی کیا ہے، تاکہ تینوں طبقات کے لیے آسانی ہو جائے، غریب بھی کر سکے، متوسط بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے، تینوں کی رعایت کر کے آپ نے نکاح فرمائے، ولیمے کیے۔ اور یہ جو آپ کی شادیاں تھیں یہ صرف ضرورت تھی۔ ضرورت کیا تھی؟ عورتوں میں دین جائے۔ اب ہر وقت عورتیں آ کر حضور سے نہیں پوچھ سکتی، آپ تو مردوں نے گھرے ہوئے، کبھی جہاد میں کبھی جنگوں میں، تو شور زیادہ ہو گیا، جو کثرت ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتوں میں اللہ کا دین پہنچتا چلا جائے۔ آپ گھر میں ہیں، اپنی بیویوں کو بتا رہے ہیں، آپ مسجد میں ہیں، ایک گھر میں ہیں، باقی گھر خالی ہیں، آپ کی ایک بیوی ہوتی تو ہر وقت آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہر وقت عورتیں پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر وقت آپ پردے میں جاتے وہ پردہ کرواتے۔ اس زمانے میں کوئی اتنے بڑے گھر تو تھے نہیں، ایک کمرہ ہے، پردے کیسے ہوتے؟ تو اب ایک بیوی کے پاس آپ ہیں، 8 بیویاں فارغ ہیں، اب کسی کے پاس 10 عورتیں بیٹھی، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 6، کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2، تو ہر وقت ایک سیکھنے سکھانے کا نظام چل رہا تھا۔ تو آپ نے بھائی بہت سادہ نکاح کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ ان کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی روٹی ہر کوئی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ تو ہر آدمی اپنا کھانا لے کر آیا،
اور حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کر سب نے مل جل کے کھانا کھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے فتح خیبر کے موقع پر. تو خیبر میں چونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ حضرت صفیہ سے آپ کا آخری، میمونہ سے اس سے پہلے ہوا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن ہے. تو یہ 7 ہجری میں آپ نے یہ نکاح فرمایا. 7 میں خیبر فتح ہوا ہے تو 7 ہجری میں آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، حضرت صفیہ سے نکاح کیا. یہ آپ کا آخری نکاح ہے. تو ہم نے کہا اپنی روٹی لے کر آ جاؤ میرے دسترخوان پر. تو سب لے کر آئے، سب نے مل کر کھانا کھایا، ولیمہ ہو گیا. تب غریب سے غریب آدمی بھی اگر ہماری معاشرت اسلامی ہو تو اپنے بچے کا ولیمہ ایسے کر سکتا ہے. ابھی لے آؤ گے اپنا اپنا کھانا روٹی لے آؤ، سارے مل کے کھا لو. دوسرا ذرا سا تکلف والا، اس سے ذرا وہ کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ تھا. اس میں کیا ہوا، اس میں آپ نے سب کو دودھ پلایا. دودھ جو بھی ہم کو دودھ پلایا. آپ نے سب کو دودھ پلایا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. پھر آپ نے پرتکلف بھی کیا ہے. تو جب آپ کا حضرت زینب سے نکاح ہوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں بنت جحش جن کا نکاح آسمانوں پہ اللہ نے کیا. فلما قضى زید منها وطرا، اس ولیمے کا اہتمام حضرت زینب نے خود کیا کہ یا رسول اللہ یہ اہتمام میں کروں گی. تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کی. سارا مدینہ اس ولیمے میں شریک ہوا، مرد بھی عورتیں، سب کو یہ ولیمے کا کھانا کھلایا. تو اگر کوئی مالدار آدمی ولیمے میں وسعت کرنا چاہے تو اس کو بھی گنجائش. لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا. تو اس طرح میرے بھائیوں میں نے ایسے اشارے کر دیے ہیں. اگر ہم اپنی شادیوں میں سادگی لے آئیں گے تو شادی آسان ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے. اگر ہم اپنی شادی کی شرطیں بڑھا دیں گے اور اس کی شرائط زیادہ کر دیں گے تو پھر شادی مشکل ہوگی، زنا آسان ہوگا. ایسی حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد میں ہوا. 2-4 مہینے کے بعد حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے تو آپ نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے لڑکیاں کام کرتی ہیں. تو میں نے سنا آپ ہمارے ام ایمن کو بلاؤ. ام ایمن آ گئی تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، اس سے کہو میں عیشا پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کر. اب یہ 2 جہان کے سردار کی سب سے پیاری بیٹی ہیں. ان کی بارات یوں جا رہی ہے کہ باپ بھی ساتھ چھوڑنے نہیں گئے اور دلہا لینے نہیں آیا، باپ چھوڑنے نہیں گیا. ام ایمن جو باندھی ہیں آپ کی والدہ کی باندھی تھی ان کے ساتھ گئی دیا. دونوں عورتیں چل کے حضرت علی کے دروازے پر دفتر کے حضرت علی باہر نکلے. تب اپنی امانت سنبھال لو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں عشاء کے بعد آؤں گا. اتنی سادگی سے رخصتی ہو گئی. ہمارے پہلے امیر تھے بھائی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیٹی کا نکاح کیا تھا، رخصتی باقی. تو اب سارے رشتے دار تو ایک دن نہیں ہوتے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ 2-4 آدمی آ جاؤ بیٹی لے جاؤ. ان کا نہیں یہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو بارات لائیں. اب سب کو سمجھانا بھی مشکل تھا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے بہت اچھا. تو شادی والا دن جو تھا اس سے 1 دن پہلے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اہلیہ کو لیا، وین میں بٹھایا اور سیدھے بہاول نگر ان کے گاؤں پہنچ کر کہنے کے لوگ ہم اپنی امانت خود چھوڑنے آ گئے. اور یہ کام انہوں نے اس وقت کیا جب وہ پورے پاکستان کے ٹیلی فون کے ڈائریکٹر جنرل تھے. دنیاوی عہدہ اتنا بڑا تھا کہ پورے پاکستان کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے. اور کام ایسا کر کے دکھایا کہ وہ چپڑاسی بھی آج یہ کام نہیں کر سکتا. تو بھائی سادگی کو اپناؤ. دوسری بات یہ میرے عزیزو، ہمیشہ جو زندگی خوشگوار گزرتی ہے وہ اچھے اخلاق سے گزرتی. یہ سونا، یہ چاندی، یہ مہر، سب چیزیں
اس سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھر ہمیشہ وہ آباد ہوگا اس میں لڑکے کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے, لڑکی کے اخلاق بھی اچھے ہوں. دونوں کے اگر اخلاق اچھے ہوں, ایک دوسرے کی سہ سکیں, برداشت کر سکیں, تو وہ گھر آباد ہو جاتا. اور اس میں لڑکے والوں کا فرض زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو پالتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیج دیتے ہیں. ایک بچی نے 20 برس, 18 برس, 15 برس ایک گھر میں گزارے, چار دیواری میں گزارے, مانوس فضا میں گزارے, ماں بھی خدمت کر رہی, باپ بھی لے کے آ رہا, بھائی بھی ہے, کوئی اس پہ حکم چلانے والا نہیں ہے. وہ چاروں طرف سے ایک محبت کی فضا دیکھتی. وہ بھائی کو چھوڑ کے گئی, باپ کو چھوڑ کے گئی, ماں کو چھوڑ کے گئی, خالہ کو چھوڑ کے گئی, اپنا گھر چھوڑ کے گئی, اپنا محلہ چھوڑ کے گئی, کتنا کچھ چھوڑا ہے. اب لڑکے والوں کے ذمہ ہے کہ اس بچی کو اتنی محبت دیں کہ وہ اپنا گھر بھول جائے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, کون سے خامن کہتا ہے اب تو میری بیوی ہے, میں تیرا خامن ہوں, تیرا حاکم, اب جو میں کہوں گا وہ ہوگا. تو نے میری ماں کی بھی خدمت کرنی ہے, تو نے میرے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے, تو نے ان کے سامنے کیوں بھی نہیں کر. اس کے ذمہ تو شریعت نے خامد کی روٹی پکانا بھی نہیں لگایا. تو یہ کہتا میری ماں کی روٹی پکا, میرے بہنوں کی روٹی پکا, تو نہیں پکاتی تو ایسی گستاخ, تو ایسی بدتمیز, تجھے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا. ساس اپنا الگ حکم چلاتی ہے, نندیں اپنا الگ چلاتی ہیں, سسر اپنا الگ چلاتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسلام کوئی نہیں ہے. عبادات کا اسلام موجود ہے, معاشرت کا اسلام ہمارے اندر ہے نہیں. تو شادی کے بعد بیٹیوں والوں کو روتے ہی دیکھا ہے. کوئی ہوتا ہے لاکھوں میں ایک جو کہتا جی شکر ہے اللہ کا اچھے لوگ مل گئے. وجہ کیا ہے کہ بیٹے کی تربیت کوئی نہیں کی کہ اس کو کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلانا ہے. ہمارے یہاں شادی کا معیار اتنا ہے, کاروباری ہو, پیسے والا ہو, شادی کر. خود لڑکا کہتا کچھ نہیں. اور ہماری ایک بزرگ خاتون تھی تو وہ اپنی بھتیجی کے, اپنی بھانجی کے رشتے کی بات کر رہی, دوسری عورت کو بتا رہی. ہمارے یہاں چونکہ ذمہ دار ہیں تو ہم کاروبار کی وجہ زمین دیکھتے ہیں, زمین کتنی. تو اب وہ دوسرے کر اس کے 14 مربع ہیں, اس کی پیپر مل ہے. میں نے بیچ میں سے پوچھا, میں کہا ماسی وہ بچہ کی ہو جائے, بچہ کی ہو جائے پتر وہ 14 مربع ان کی پیپر مل لے. میں نے پھر پوچھا, میں کہا ماسی وہ بچہ کی ہو جائے, تو بچہ وہ 14 مربع ان کی پیپر مل لے. میں نے تیسری جگہ پوچھا, میں کہا ماسی وہ لڑکا کیسا ہے, اس نے پھر بھی یہی کہا اس کے 14 مربع ہیں, اس کی پیپر مل ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں وہ کیسا ہے, وہ کہہ رہی اس کے 14 مربع ہیں. 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. تو بھائیو اس وقت بہت بڑا بحران ہے معاشرتی زندگی میں کہ ہم ایک حدود نہیں جانتے اور اسلامی معاشرت نہیں جانتے. 10,000 گاڑیاں جا رہی ہوں لائن میں تو کوئی ٹریفک نہیں رکے گی. 10 گاڑیاں لائنیں توڑ دیں تو ٹریفک ساری پھنستے ہیں. خامن کی ایک حد ہے, بیوی کی ایک حد ہے, ساس کی ایک حد ہے, سسر کی ایک حد ہے, نندوں کی ایک حد ہے. اس کے اندر اگر سارا گھر چلے تو سارا گھر خوش و خرم رہے گا. لیکن جب حدود توڑی جائیں گی, جب ساس حدود توڑ کے آگے بڑھے, خامن حدود توڑ کے آگے بڑھے, بیوی حدود توڑے گی, نندیں حدود توڑیں گی, سسر حدود توڑے گا, تو پھر وہ گھر سنگ مرمر کا ہو کر بھی وہ کانٹے اور صحرا بن جائے گا. جگمگاتے جگمگاتے گھر وہ اندھیر ہو جائیں گے اور خوبصورت خاکیں وہ غار نظر آئیں گے, پہلی صدی کے غار نظر آئیں گے. جب اخلاق اچھے ہو جائیں تو بھائیو اندھیرے گھروں میں 14ویں کے چاند اتر آتے ہیں. اور ٹھنڈے چولہوں میں بھی شب بارات روز ہوتی ہے اور روٹی کھا کر وہ پلاؤ زردے کے مزے پاتے ہیں اور پرانی کھاٹ پر سو کر وہ عالی شان خوابگاہوں کے مزے اٹھاتے ہیں. جب اخلاق اچھے ہو, اخلاق بگڑ جائیں
دل پارا پارا ہو جاتا، زندگیاں اجیرن ویران ہو جاتی. جب آپ کے کانٹا چبھا ہوا تو آپ کو نہ زمین پہ نیند آ رہی ہے، نہ بستر پہ نیند آ رہی ہے، نہ کمرے میں نیند آ رہی، نہ باہر نیند آ رہی، درد اٹھ گیا، درد کسی پل قرار نہیں ہے. اور جب وہ درد دل میں اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بد اخلاقی سے دل زخمی ہو جاتا. اور دل ہے شیشے کی طرح، شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں جڑتا. دل بھی ایسی بلا ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں ہے. اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، یہ 2.5 انچ کی یہ زبان ہے جو سب سے زیادہ دل کو زخمی کرتی. اللہ تعالیٰ نے اس پر 32 تالے لگائے، اوپر مین گیٹ لگایا. یہ ایسی ظالم ہے سارے تالے توڑ گیٹ توڑ پایا. چوروں سے ایک تالا توڑنا مشکل ہوتا ہے، یہ 32 تالے توڑ کے باہر، ایک دم باہر. تو بھائیوں لڑائیاں تو ہوتی ہیں زبان سے، زبان کا بول نہیں سکتا. ہماری دھوبن سے کپڑے دھونے میں ہوتی بڑی لڑائی. تو آگے میری بہن کے پاس کہنے کہ بی بی اب اپنی بہوؤں کا گلا کر رہے، میری بہو نے مجھ سے بہت لڑتی، مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ وہ میری غلام ہو جائے. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے ایک کاغذ پہ لکھا، الٹا سیدھا اس کو بند کیا. کماتی شریفہ جب تیری بہو میں لڑنے لگے تو تو نے تعویذ دانتوں کے نیچے دے دینا، صرف دانت نہیں کھولنے. ایک ہفتہ اس پہ عمل کر، ساری بہویں تیری غلام ہو جائیں. اور وہ 8ویں دن بڑی خوشی خوشی آئے گا، بی بی میری ساری لڑائی ختم ہو گئی. اور لڑکی تو وہ خود تھی نا، اور گلا بیچارہ پڑھائی بیٹیوں کو تھا، وہ ساری لڑائی ختم. اب وہ تعویذ زبان کے نیچے، چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے نا تعویذ کرنے کا زیادہ، تو اب وہ سمجھے پتہ نہیں کیا اس میں ہے. وہ آیا تھا تو اس کی زبان روکنے کی کسی طرح. تو میرے عزیزو گھر برباد ہو جاتے ہیں اگر زبان تیز ہو. تو لڑکی کی ذمہ یہ ہے کہ پرائے گھر میں جا کر ایسے اخلاق پیش کرے کہ سارا گھر اس کا گرویدہ ہو جائے. لیکن اس سے زیادہ لڑکے والوں کی ذمہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں، اس کے در و دیوار اجنبی ہیں، اس کے لیے سائے اجنبی ہیں، اس کے لیے شکلیں نامانوس ہیں. اور یہ پکی بات ہے کہ بھائیو ساس ماں نہیں بن سکتی اور سسر باپ نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ نے حدود قائم کی کہ حد کے اندر رہو تاکہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. تو بھائی گھر جو ہوتے ہیں نا، گھر یہ سب سے بڑی دولت جو کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے ہے وہ زبان کا میٹھا بول ہے اور اچھے اخلاق. علم سے نہیں گھر چلتے. میرے مولوی ہوتے ہیں نا، یہ تو ویسے ہی بڑی جلدی لڑائی کرتے، جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ فتوے جلدی جلدی سناتے ہیں، ارے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو وہ بڑی جلدی ہی کھلونے کی طرح گھر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہ صبر کا کام ہے. یہ شادی سے پہلے اپنے نبی کی معاشرت کے ابواب پڑھو، جس کی بھی شادی ہو جو بھی شادی کرے وہ پڑھو. اللہ کا نبی اپنے کے ساتھ کیسا شفیق تھا آپ اندازہ لگائیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سنا نا آپ کو، ان سے آپ کا جو عمرۃ القضاء جو کے لیے جو آپ تشریف لائے تھی ہجری میں، اس میں آپ نے ان سے نکال کے ان کی باری میں سوئے ہوئے حساب کا تقاضا ہوا، اٹھ کے باہر نکلے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھولی، دیکھا حضور غائب، تو ان کو چکر آ گیا. وہ جو سوگن پنا ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور بھی کے پاس چلے گئے. انہوں نے کنڈلی دے دی اندر. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دستک دی، دروازہ کھولو کا بالکل نہیں کھولوں. کیا ہوا کہ مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں. کہنے اللہ کی بنتی مجھے تو پیشاب آیا تھا، پیشاب کرنے گیا تھا کہ مجھے سارا پتا ہے، مجھے سارا پتا ہے. اللہ کی بندی میں اللہ کا نبی ہوں، نبی خیانت نہیں کرتا. پھر ان کو ایک دم خیال یہ تو بہت صحیح، نبی تو خیانت نہیں کر سکتا. انہوں نے دروازہ پر اب دروازہ کھولتے اللہ کا نبی جوتی اٹھا کے پٹائی شروع کر دیتا، تو ایسی بدتمیز ایسی غصہ.
آپ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پہ جا کے سو. تو بھائیو اپنے اخلاق بناؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ. کہ آج کے معاشرے میں، آج کا معاشرہ آنے والی بیٹیوں کو نوکری بنا کے رکھتا ہے. 99.99% کوئی ہوتا ہے ایسے اچھے ظرف والا، علی ظرف والا، جو کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے. ورنہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں نیا سے نیا حربہ ہوتا ہے اور نیا سے نیا چرخا ہوتا ہے لگانے کے لیے، اور اوپر نمک ہوتا ہے چھڑکنے کے لیے. اخلاق بگڑ چکے ہیں. تو کوئی بھی گھر آباد کرنا ہو، اخلاق سیکھو، اخلاق سکھاؤ. تو یہ ان لڑکوں کے ذمہ ہے کہ ان اپنی بیویوں کو اتنی محبت دیں، ان کے ماں باپ کے ذمہ ان کو اتنی شفقت دیں تو اپنا پھر وہ خود کام کریں. آپ چھوڑیں میں کروں. یہ آتے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر، میری بہنوں کی خدمت کر. اس کے ذمہ تو ابھی خاندان کی روٹی پکانا بھی نہیں. تو کوئی بھی گھر آباد کرنا ہو، اخلاق سیکھو، اخلاق سکھاؤ. تو یہ ان لڑکوں کے ذمہ ہے کہ ان اپنی بیویوں کو اتنی محبت دیں، ان کے ماں باپ کے ذمہ ان کو اتنی شفقت دیں تو اپنا پھر وہ خود کام کریں. آپ چھوڑیں میں کروں. یہ آتے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر، میری بہنوں کی خدمت کر. اس کے ذمہ تو ابھی خاندان کی روٹی پکانا بھی نہیں، کپڑے دھونا بھی اس کے ذمہ نہیں. شرعاً حقوق کے لحاظ ایسی مرد کے ذمہ اس کے لیے گواہداروں نے پیسے دے دے. تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا آٹا خود گوندتے تھے. گھر میں آٹا گوند رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. یغسلن لہ یغسلی ثوبہ، اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے گھروں کو آباد کرو اچھے اخلاق کے ساتھ. حاکمیت سے نہیں. اللہ کے نبی نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ، قارورات، قواریر ہیں بھائی، رویدک یا انجشا، قواریر شیشے ہیں. شیشے کی صفت ہے ٹوٹ تو جاتا ہے، ٹوٹ جائے نا جڑتا نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی بد اخلاقی سے دل توڑ دیا تو پھر کبھی وہ جڑے گا نہیں. ایک تو دل ویسے نہیں جڑتا، پھر ساتھ عورت بھی ہو جائے تو وہ دو چیزیں جمع ہو گئی اور ساری زندگی تلخ گزر جائے. محبت دینا سیکھو تو ساری زندگی راج کرو. حاکمانہ زندگی گزارو گے تو ساری زندگی تلخیاں چلتی رہیں گی اور نفرتیں بڑھتی رہیں گی. محبت سے جو آدمی دل جیت لیتا ہے وہ نہ تلوار سے جیتے جاتے ہیں، نہ وہ سیم و زر، دولت، زر و جواہر سے جیتے جاتے ہیں، نہ حکومت کے لالچ سے جیتے جاتے ہیں. دل وہی جیت سکتا ہے جو چپ رہنا جانتا ہو، جو سر جھکانا جانتا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو، جو خاموش رہنا جانتا ہو، جو غلطیوں سے نظریں جھکانا جانتا ہو، غلطی پکڑنا نہ جانے. یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیا کیا، یہ کرنا تھا، یہ نہ کیا. یہ تقسیم کار ہے. عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے، مرد کے لیے باہر کی زندگی. تو میرے بھائیوں، اخلاق کو بنانے کے لیے جس درجے کا ایمان چاہیے وہ ایمان ہے نہیں، جس درجے کی محنت چاہیے وہ ہے نہیں. تبلیغ میں بھی چلہ دیتے ہیں، سال دیتے ہیں، لیکن اس سے اخلاق نہیں بنتے. کچھ قربانی کا جذبہ بن جاتا ہے، کچھ تہجد گزار ہو جاتے ہیں، کچھ نمازی ہو جاتے ہیں، کچھ دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، گشتیں کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ اس سے نہیں بنتا. وہ مزید قربانی دینی پڑتی، مسلسل قربانی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کی، تو جو چیز بازار میں چھوڑی اس پہ تو قیمت بڑھ جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اخلاق بناؤ. اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے اخلاق سیکھو. اللہ کے نبی نے اخلاق 3 چیزوں میں بتایا. قتل من قتل، جو توڑے تم اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو تمہارا حال بھی نہ پوچھے تم اسے کھانے کھلاؤ. وتعفو عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ 3 بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی. اس پر جو گھرانہ چلے گا وہ گھرانہ جنت بن جائے گا. کہ بھائی اللہ کی راہوں میں نکلو، مسلسل نکلو، بار بار نکلو.
مسجدوں میں بیٹھ کر اس سے تذکرے کرو، اس کی فضا بناؤ، تب جا کر یہ معاشرت والا دین زندہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے۔ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وصل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اجمعهم على خير، اللهم اجمعهم على خير، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، يا الله انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق آمين۔ اللهم ارزقهم ذرية طيبة صالحة إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔